اب آئیے، یہ تو نقصان سود کے میں آپ کو بتلا رہا تھا. اکل حلال یعنی حلال کمائی کی اہمیت، اس پر میں آپ کو 3 حدیثیں سنا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. پہلی حدیث، حلال کمائی کی اہمیت کیا ہے؟ مشہور حدیث شریف ہے، لا تزال قدما ابن آدم، ابن آدم کا پیر قیامت میں ہل ہی نہیں سکتا جب تک کہ، یعنی حساب و کتاب اتنا کرا لیا جائے گا، اس کا پیر ہل نہیں سکتا، وہ آگے جنت کے لیے جانے کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا، وہ آگے جا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس سے 4 سوال نہ کر لے جائے. اس میں سے ایک سوال جو اہم ہے وہ کیا ہے؟ وَعَن مَالٍ، اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کا جو مال آیا اور اس کا مال جو جہاں پر بھی گیا دونوں بھی حلال ہونا چاہیے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، حرام مال کماتے ہیں اور حلال مرغی ڈھونڈتے ہیں. بھائی حلال مرغی ہے آپ کے پاس، حلال مرغی ہے، میں تو صرف حلال مرغی کھاتا ہوں. اچھا پیسہ کہاں سے آ رہا؟ حرام پیسہ لے کر حلال مرغی ڈھونڈ رہے. کیا تقویٰ ہے ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے تقوی کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ من این اکتسب من این اکتسب، کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچہ کیا، دونوں کے بارے میں سوال ہوگا. کہاں پر خرچہ کیا؟ بہت سارے مسلمانوں کا تقویٰ صرف اس سائٹ پر ہے، حلال مرغی ہونی چاہیے، دیکھو بھائی بسم اللہ کر کے ہونا چاہیے، ادھر کوئی پرابلم نہیں، ادھر سے کیسے بھی آئے چلے گا. نعوذ باللہ من. یہ حدیث شریف. دوسری حدیث شریف کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب رجل اشعث واغبر، یعنی بعد ایسے بھی حاجی حج کو جائیں گے، اگر اس نے حج کیا اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، مٹی سے دھول سے اٹے ہوئے ہیں، اور اغبرہ مٹی کی وجہ سے اس کے کپڑے اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، یعنی بالکل پریشانی کی کیفیت میں بیچارہ تھکا ہوا ہے کیونکہ بہت دور سے آیا ہے، چل کر جا رہا ہو، تکلیف اٹھا کر حج کر رہا ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ واقعی اس کا حج قبول ہو جانا چاہیے، لیکن اللہ کو اس پر ترس نہیں آئے گا. جب وہ اللہ سے پکارے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا کو منہ پر مار، حاجی کی دعا منہ پہ مار دے رہے. کیوں؟ مطعمہ حرام، کیونکہ اس کا کھانا پینا پورے کا پورا حرام ہے. وملبسہ حرام، اس نے جو پہنا ہے وہ حرام ہے. اگر حرام چیزوں کے ذریعے سے کھاؤ گے پیو گے، اور ایک حدیث میں غذی بالحرام، اگر حرام کے ذریعے سے جسم کو اگر کسی نے 1 انچ بھی پالا تو پھر وہ جہنم کے لیے ہی زیادہ سزاوار ہے. استغفر اللہ. یہ حدیث شریف. تیسری حدیث شریف صحیح الجامع الصغیر کی، کہ میں جو حدیثیں سنا رہا ہوں آتھینٹک حدیث ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ اس کو آتھینٹک کہا، کہ ایک شخص اپنے پوٹلی میں، اپنے کپڑے کے اندر حرام اور حلال دونوں درہم، یعنی حلال طریقے سے اور حرام طریقے سے دونوں مکس کر کے لے کر جا رہا تھا. اچانک ایک بندر آتا. اس زمانے میں جو کشتی تھی اس کا ڈسکرپشن یہ آ رہا ہے کہ وہ کشتی ایسی لمبی تھی کہ بعض کشتی کے کنار کونے میں جو لمبی ایک لکڑی کی ایسی ہوتی جا کر درخت کو لگ رہی تھی. ایک بندر آیا، آ کر اس آدمی کو جو کہ وہ کشتی میں اس تھیلی کو لے کر جا رہا تھا، اس تھیلی کے اندر حرام اور حلال دونوں بھی دینار اور درہم تھے. بندر آیا اور آ کر اس نے اس تھیلی کو لیا اور وہ کشتی کے کنارے بیٹھ گیا، درخت کے پاس بیٹھ گیا، اور اس کے بعد کشتی موجود تھی درخت کے قریب میں. اس پوٹلی میں سے جو حرام دینار یا درہم تھا وہ پانی میں پھینکتا تھا، اور جو حلال دینار اور درہم تھا وہ کشتی میں پھینکتا تھا. عام طور سے نیا واقعہ اتنے لوگ سمجھتے ہیں من گھڑت ہے، من گھڑت میں صحیح ہے، آتھینٹک ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ نے اس کو آتھینٹک کہا کہ یہاں تک کہ اس نے وہ سارے درہم اور دینار جو حلال تھے وہ کشتی میں پھینک دیے، اور وہ سارے دینار اور درہم جو حرام تھے اس نے پانی میں پھینک دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مثال سے ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ حرام اور حلال کا احساس پیسوں کے معاملے میں ایک بندر کو بھی ہے لیکن آج کے انسان کو نہیں. کتنی مثال ہے سمجھنے کے لیے. ایک جانور کو بھی احساس ہے کہ حرام کمائی نہیں ہونی چاہیے، حرام کمائی پانی میں پھینک دینی چاہیے، صرف حلال کمائی کو استعمال کرنا چاہیے. لیکن آج کا انسان اور مسلمان حرام اور حلال میں فرق نہیں کرتا. نعوذ باللہ من ذالک.